بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اقبال کی مشہور غزل جس کا مطلع ہے پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن۔ اقبال کی شاعری فکر و تدبر کی ترجمان ہے۔ فلسفہ و حکمت ان کے خاص موضوعات ہیں، تاہم ان کا طرز بیان اس قدر مؤثر اور دل نشیں ہے کہ دل اور ذہن دونوں کی کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے مخصوص علامات و اصطلاحات کو ذریعہ اظہار بنایا، نئی اصطلاحات ایجاد کیں اور پرانی اصطلاحات کو نئے معانی و مفاہیم عطا کیے۔ وہ لفظی پیکر تراشی یعنی دلکش الفاظ کے استعمال سے خوبصورت تصاویر بناتے ہیں۔ منظر نگاری اور جزیات کا بیان ان تصاویر کو مصورانہ شاہکار بنا دیتا ہے۔ ہر بڑے شاعر کی طرح اقبال بھی حسن فطرت کے شیدائی ہیں۔ فطرت کا مشاہدہ ان کے لیے قلب اور ذہن کی کشادگی، لطافت اور اظہار جذبات و احساسات کا ذریعہ ہے۔ شاعر جب حسن فطرت کا مطالعہ کرتا ہے تو ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ وہ ان میں اپنے دلی جذبات کا عکس دیکھتا ہے۔ پھولوں، نظاروں، پہاڑوں، سمندروں، جھرنوں، آبشاروں اور ندی کی روانی میں اپنے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہے۔ لالا و گل کا نظارہ اقبال کو فلسفہ حیات و کائنات اور فطرت کے رموز سے آگاہ کرتا ہے۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ حل لغت دیکھ لیتے ہیں۔ کوہ مانے پہاڑ، دمن وادی، پہاڑ کا دامن، نغمہ گیت، اکسانا ترغیب دینا، لالا سرخ رنگ کا پھول۔ یہ غزل کلام اقبال کی فنی و معنوی خوبیوں کی دلکش ترجمان ہے۔ تشبیہات و استعارات، تراکیب کی نزاکت اور موسیقیت نے اسے مقبول خاص و عام بنا دیا ہے۔ صنف کے لحاظ سے تو یہ غزل ہے، تاہم اس کے ابتدائی اشعار ایک ہی کیفیت کے ترجمان ہیں اور اس میں نظم کا انداز پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر موسم بہار کی منظر نگاری کرتے ہوئے انسانی نفسیات پر اس کے خوشگوار اثرات کا بیان بھی کرتے ہیں۔ لالا کے خوبصورت پھولوں سے پہاڑوں اور وادیوں میں رونق آ گئی ہے، یوں لگتا ہے ہزاروں چراغ جل اٹھے ہیں۔ شاعر نے لالا کے سرخ پھول کے لیے چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ پرندے خوش ہو کر نغمے الاپ رہے ہیں اور مجھے بھی گیت گانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ شاعر کا دل مسرت سے لبریز ہے۔ ارد گرد کے ماحول نے دل پر سرور طاری کر دیا ہے۔ الفاظ کے برجستہ استعمال نے شعر کی تاثیر میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ لفظ پھر کا استعمال بھی شاعر کی ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جس موسم بہار کا انتظار تھا وہ پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہے۔ پھر بہار آ گئی ہے، پھر وہ موسم آ گیا ہے جو مجھے نغموں پر اکسا رہا ہے، پھر وادی میں رونق آ گئی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں۔ ایک پوری تصویر ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ حل لغت ہے صحرا ریگستان یا جنگل، قطار صف سلسلہ یا ترتیب، پیرہن لباس۔ جنگل اور ویران ریگستان جہاں کچھ نہیں اگتا وہ بھی بہار کے اثر سے سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں۔ پہاڑ ہوں یا وادیاں، بیاباں ہوں یا صحرا، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دل و دماغ میں تازگی اور شگفتگی پیدا کر رہا ہے۔ دور دور تک پھول قطاروں میں نظر آ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ رنگا رنگ لباس پہنے
پریاں صف بستہ کھڑی ہیں۔ یہ شعر بھی لفظی تصویر کشی کی عمدہ مثال ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ کی تکرار یعنی بار بار دہرانے سے شعر میں موسیقیت اور نغمگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے، اسی طرح قطار اندر قطار، اس سے ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے۔ ایک تو بہت واضح طور پر تصور آتا ہے، دوسرے ان الفاظ میں موسیقیت ہے۔ الفاظ متحرک نظر آتے ہیں، حرکت میں نظر آتے ہیں اور زندگی سے بھرپور ہیں۔ پودوں کے سروں پر کھلے ہوئے پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کے ذریعے شاعر پڑھنے والے کو بڑی خوبی سے اپنے تخیل کی دنیا کی جھلک دکھا رہے ہیں۔ برگ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی باد صبح، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ برگ گل پھول کی پنکھڑی، باد صبح صبح کی ہوا۔ صبح کی پاکیزہ ٹھنڈی ہوا پھولوں اور پودوں کے لیے زندگی اور شگفتگی کا پیغام لائی ہے۔ پودے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ اس ہوا نے پھولوں کی پتیوں پر پڑی ہوئی شبنم میں حرکت پیدا کر دی ہے اور پھولوں کو آراستہ کر دیا ہے۔ شاعر نے شبنم کے قطروں کے لیے موتی کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ رنگ برنگے پھولوں یا پریوں کے لباس پر موتی جھلملا رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پھولوں کو پریوں سے تشبیہ دی جو رنگ برنگے لباس پہنے کھڑی ہیں، اودے اودے، پیلے پیلے، نیلے نیلے پیرہن پہنے کھڑی ہیں، اور اب اس میں مزید انہوں نے اضافہ کیا ہے اس کی منظر کشی میں کہ شبنم کے قطرے ان پر اس طرح نظر آ رہے ہیں جیسے کسی نے موتی ٹانک دیے ہیں۔ پھر جب سورج طلوع ہوا اور اس کی کرنیں شبنم کے موتیوں پر پڑیں تو ان کی چمک دمک اور ماحول کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ شعر بھی لفظی تصویر کشی کی عمدہ مثال ہے۔ حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کہ بن۔ حسن بے پرواہ، تکلف اور بناؤ سنگار سے بے نیاز فطری دلکشی، بن جنگل، بے نقابی بغیر کسی آڑ یا پردے کے، ظاہر ہونا، جلوہ دکھانا۔ تشریح: علامہ اقبال حسن فطرت کے شیدائی ہیں۔ ان کے خیال میں قدرتی حسن یا مناظر فطرت سے لطف اندوز ہونا ہو تو جنگلوں اور صحراؤں کا رخ کرنا چاہیے۔ وہاں قدرت کے جلوے کسی تکلف، بناوٹ یا رکاوٹ کے بغیر نظروں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اس لیے شاعر کو شہر کے ہنگاموں سے زیادہ صحرا کی کھلی فضا اور جنگل کا قدرتی ماحول متاثر کرتا ہے۔ پرندوں کی چہکار، پہاڑی ندی نالوں، آبشاروں اور خودرو رنگا رنگ پھولوں میں ان کے ذوق جمال کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ اس خیال کا اظہار اقبال نے اپنے اکثر اشعار اور منظومات میں کیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کا مطلب ہے باطن یا دل، سراغ زندگی، زندگی کا راز۔ سراغ پانا، تلاش کرنا، دریافت کرنا، کسی چیز کا نشان پا لینا۔ تشریح: زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے دل یعنی باطن یا ضمیر کی آواز پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور زندگی کا مقصد جاننے کے لیے خود اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ یہ باتیں اگر کسی کے سمجھانے سے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو خود اپنے دل اور ضمیر سے پوچھ لو۔ خود کو پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو جانو اور اپنے حوالے سے اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی کو اقبال نے خود ہی کہا ہے، یعنی خود اپنی ذات کو پہچاننا۔ اس غزل کے ابتدائی اشعار میں اقبال نے احساس کو بیدار کرنے اور دل کی نرمی کے لیے مشاہدہ فطرت کی ترغیب دی ہے۔ اب وہ دل کی دنیا کی طرف توجہ دینے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق،
تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. سوز کا مطلب ہے درد، احساس یا تپش. مستی مانے بے خودی، بے نیازی. جذب، کشش. سودا، تجارت یا دیوانگی. مکر کا مطلب ہے منافقت، اور فن مانے فریب یا دھوکہ. تشریح: اقبال من کی دنیا کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اپنے باطن یعنی اپنے دل کی آواز پر غور و فکر کر کے انسان پہلے اپنی ذات کو پہچانتا ہے، اپنے اور اس کائنات کے مقصد تخلیق سے آگاہ ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا گیا، اس کا کوئی مقصد تو ہوگا، اور پھر وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے. اسے خدا کی کاریگری کا جلوہ خود اپنے اندر نظر آتا ہے. وہ عشق حقیقی سے سرشار ہو جاتا ہے اور اس کا شوق و جذبہ بڑھتا جاتا ہے. دوسری طرف تن کی دنیا یعنی مادی دنیا ہے، جہاں دنیاوی فائدے حاصل کرنے اور جسمانی آرام و آسائش کے لیے انسان جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرتا ہے. جھوٹ، فریب اور منافقت اس کے لیے معمولی بات ہو جاتی ہے. شاعر نے من کی دنیا اور تن کی دنیا کا عمدگی سے موازنہ کیا ہے. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. چھاؤں مانے سایہ، دھن دولت. تشریح: جب انسان اپنے دل کو خدا کی معرفت سے مالا مال کر لیتا ہے تو وہ اس راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. مالک کائنات خود اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہ وہ دولت ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ دنیاوی دولت کی مثال سائے کی سی ہے جو چڑھتی اترتی دھوپ کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے. اسی طرح مال و اسباب ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتا، آج ایک کے پاس، کل دوسرے کے پاس. یہاں محاورہ استعمال کیا گیا ہے کہ دولت ڈھلتی پھرتی چھاؤں ہے، یعنی اس کا کوئی بھروسہ نہیں. من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن. افرنگی کا راج انگریز حکومت، شیخ و برہمن مذہبی اختلافات. اقبال نے اپنی شاعری میں علامات کا نہایت عمدہ استعمال کیا ہے. نئی نئی علامات، تشبیہات اور استعارات ایجاد کیے اور اردو شاعری کے دامن کو وسیع کیا. افرنگی کا راج طاقتور اقوام کے دوسری کمزور اقوام پر غلبے اور تسلط کی علامت ہے، جسے آج کے دور میں استعماریت کہا جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں حق و باطل کا معیار قائم کر لیتا ہے تو کسی کے حقوق غصب نہیں کرتا، اور سب سے بڑا حق آزادی ہے. دوسرے مصرے میں مذہب کے حوالے سے علامات کا استعمال ہے کہ انسانیت مذہب و ملت سے بالاتر ہے. مذہبی خیالات و عقائد و نظریات میں اختلاف کا مطلب انسانی حقوق چھیننا نہیں ہونا چاہیے. من کی دنیا نفرت اور منافقت سے پاک ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. قلندر کا مطلب ہے درویش، غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ہستی. اس غزل میں اقبال نے من کی دنیا اور تن کی دنیا کے حوالے سے جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اس کو مرد قلندر کے قول کے ذریعے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ بات شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کا در چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکائے. اسے باطنی سکون صرف اسی صورت میں مل سکتا ہے جب وہ معبود حقیقی کو سجدہ کرے اور جھوٹے معبود نہ بنائے. آقا اور مالک تو صرف ایک ہی ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی کی اطاعت سے دین و دنیا کی دولت حاصل ہو سکتی ہے. دنیاوی معبود تو خود محتاج ہیں. اگر اللہ کو چھوڑ کر ان سے توقعات وابستہ کرو گے تو دین بھی کھو بیٹھو گے اور دنیاوی
عزت و مرتبے سے بھی محروم ہو جاؤ گے، یعنی نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے۔ اس شعر میں محاورہ استعمال ہوا ہے پانی پانی کرنا، یعنی شرمندہ کرنا۔